بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 213 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشکیل آئے گی، آیت نمبر 266۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ایود کیا پسند کرتا ہے، احدکم تمہارا ایک، ان تکون لہو کہ ہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، واعناب اور انگوروں کا، تجری بہتی ہوں، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، لہو شخص کے لیے، فیہا اس باغ میں، من کل ثمرات ہر قسم کے پھل ہوں، واصابہ اور آ پہنچا ہو اسے، الکبر بڑھاپا، ولہو اور اس کے واسطے، ذریۃ اولاد ہو، ضعفا کمزور، فاصابہا پھر آ پڑے اس باغ پر، اعصار ایک ایسی آندھی، فیہ جس میں، نار آگ ہو، فاحترقت تو جل جائے وہ باغ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، الآیات آیتی، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اس کے نیچے جاری ہوں نہریں، اس میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہو، اور اس کو بڑھاپا آ جائے اور اس کی ضعیف آل اولاد ہو، پھر پہنچ گئی اس کو سخت تیز آندھی جس میں آگ ہو، سو وہ باغ جل جائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے آیات، نشانیاں، تاکہ تم غور کرو۔ اس آیت میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو؟ دوسری بات، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ تیسری بات، اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں۔ چوتھی بات، بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو۔ پانچویں بات، اس کے بچے ابھی کمزور ہوں۔ چھٹی بات، اتنے میں آگ سے بھری ہوئی چیز آ کر اس کو اپنے زد میں لے لے۔ ساتویں بات، پورا باغ جل کر رہ جائے۔ آٹھویں بات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ بزرگان محترم، اس آیت میں ایک مثال کے ذریعے اس حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے کہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان نیک اعمال کے ضائع کر دینے کے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں۔ اگر انسان ان نیک اعمال کے ساتھ اعمال کو ضائع کرنے والے اسباب اختیار کر لیتا ہے تو پھر یہ اعمال اس وقت ہمیں کام دینے چاہیے، اس وقت کام نہیں دیں گے جس وقت کام دینا چاہیے ہمیں نہیں دیں گے کام، بلکہ وہ رکاوٹ اور ضائع ہو جائیں گے۔ وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے اعمال اکالت اور بیکار و ضائع ہو جاتے ہیں؟ ریاکاری، یعنی لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جہاد کرنا، زکوٰۃ دینا، تلاوت کرنا، عمرے کرنا، اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے احسان جتلانا اور ایذا پہنچانے والی باتیں کرنا، یا ایسا رویہ اختیار کرنا جس سے اس کو تکلیف ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے سمجھایا ہے۔ تصور کرو کہ ایک شخص ہے کہ اس کا ایک باغ ہے، اس میں کھجوریں ہیں اور انگور بھی، اس کے نیچے نہریں بھی جاری ہیں، اتنا بہترین، اعلیٰ ترین اور خوشنما باغ ہے، اور اس باغ میں ہر طرح کے پھل بھی ہیں۔ اس باغ کے مالک کو بڑھاپا آ گیا، اس کی آل اولاد بھی ضعیف اور کمزور ہے، اتنے میں اس باغ میں سخت تیز آندھی آئی جس میں آگ بھی تھی، اور وہ باغ اس آگ والی آندھی کی وجہ سے جل گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ باغ اس مالک کے کچھ کام نہ آیا، جبکہ وہاں سب کچھ تھا۔ اس مثال سے سمجھا جائے کہ یہ باغ، کھجور، انگور، بہترین نئے اور پھل، یہ نیک اعمال ہے، اور یہ بڑھاپا زندگی کا اختتام ہے، اور جس چیز نے اپنی احسان جتلانے اور ایذا پہنچانے کے ذریعے اپنے تمام ریاکار اعمال پر پانی پھیر دیا وہ آگ ہے۔
اب اس کے پاس آخرت میں کچھ نہیں رہے گا، اس کے سارے اعمال اسی طرح اکارت ہو جائیں گے جیسے یہ باغ اکارت ہو گیا۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔